أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے بلا عذر ایک جوتا پہن کر یا ایک موزہ پہن کر چلنا کیسا ہے۔ یہ عمل آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں استعمال کریں گے کہ دو پاؤں ہیں تو جوتے بھی دو پہنے، آپ دایاں پاؤں بایاں پاؤں دونوں جوتے پہن کر چلیں یا دونوں اتار دیں۔ شریعت کے اندر ایسا عمل یہ منع ہوگا کہ ہم ایک جوتا پہنیں اور دوسرا پاؤں ننگا ہو، یا ایک پاؤں میں موزہ پہن لیں اور دوسرا پاؤں ننگا ہو، یہ منع کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ دلیل کے طور پہ آپ حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص ایک جوتے میں نہ چلے، یعنی ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہو اور دوسرا پاؤں ننگا ہو، کوئی بھی اس طرح نہ چلے، دونوں جوتے پہن لیں یا دونوں اتار دیں۔ واضح طور پہ آقا علیہ السلام نے یہ ہمیں حکم دیا۔ مسلم شریف میں روایت دوسری جو آپ سماعت فرمائیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو دوسری جوتی میں نہ چلے، یعنی جس کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے وہ ظاہر بات نہیں پہن سکتا، تو دوسری جوتے میں نہ صرف نہ چلے، ٹوٹے ہوئے تسمے والا جو پاؤں ہے جوتا ہے وہ اتار دیا ہے تو دوسرا جوتا بھی اتار دیں، دونوں جوتے اتار کر چلیں، یہاں تک کہ اپنے اس جوتے کو درست کروا لیں، یعنی صرف ایک جوتے میں نہ چلیں، دونوں جوتے پہن لیں یا دونوں اتار دیں۔ اس طرح موزے کے متعلق بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ مومن کی شیان شان ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم موزے پہنیں تو دونوں پاؤں میں پہنیں، اگر ہم جوتا پہنیں تو دونوں پاؤں میں پہنیں، ایک پاؤں ننگا ایک میں جوتا پہنا ہو، ایسا کبھی بھی نہ کریں۔ اس عمل سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو جس بات سے لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں، ہم سب امتیوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اس بات سے رک جائیں، اسی کے اندر ہمارا بھلا ہے، اسی کے اندر ہماری بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔